بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے ہم جمالی اسٹوڈیو کی طرف سے جمال رمضان ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ سیاہ کا روح آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کا روح آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔
اللہ سبحان جی ناظرین و سامعین، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی ہوگی۔ آج رمضان ٹرانسمیشن، اس جمال رمضان ٹرانسمیشن، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مفسدات روزہ، یعنی روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ تو آج ہم سوال کریں گے قاری صاحب سے کہ قاری زید صاحب، نعیمی صاحب دعوت برکات ملالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان سے سوال کروں گا کہ قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، یعنی مفسدات روزہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال آپ کا۔ فی زمانہ جو ہے ہر بندے کی ضرورت، اور رمضان مبارک ہے تو اس میں انسان سے بے شمار ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں کہ جو روزے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے میں جو ہے وہ خلل آتا ہے۔ تو اولاً میں کافی عرصہ اس پر تحقیق کر رہا تھا، تو اس میں جو چیز میرے پاس جو ہے نا وہ وصول ہوئی ہے، جو مجھے دریافت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی چیز یعنی کہ روزے کو توڑنے والی چیز کا خلاصہ، اس کا اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں ہے تو پھر اس سے نا ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تقریباً۔ وہ یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس کا ذائقہ حلق تک پہنچے، یا اس کی پہنچ جو ہے وہ پیٹ تک ہو، کسی جسم کے کسی بھی حصے سے وہ داخل ہو، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو اس سے ذرا گزار کروں۔ اب سرما لگایا، سرما حالانکہ آنکھ میں داخل کیا، لیکن اس کا ذائقہ یا اس کی پہنچ ہے وہ پیٹ تک نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب اسی چیز کو دیکھیں آپ، آنکھ میں ہم نے آئی ڈراپ لگائی، آئی ڈراپ ڈالے، قطرے ڈالے، اب اس سے کیا ہے، اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، پیٹ تک، اگرچہ اس کی جو ہے نا وہ رسیدن واضح طور پر نہیں ہوتی، لیکن اس کا ذائقہ جو انسان کے حلق میں محسوس ہو جاتا ہے۔ اب بات کیا آئی، حلق والے، تو جب اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب آپ جو ہے یہ نیا مسئلہ اخذ فرمایا، یعنی کہ سائنسی طور پر آپ نے فرمایا کہ کسی انسان نے اگر کان میں تیل ڈالا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ مسئلہ واضح فرمایا فی زمانہ کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ کان میں جو تیل ڈالتے ہیں نہ تو اس کا ذائقہ حلق میں آتا ہے، نہ اس کی پہنچ جو ہے وہ پیٹ تک جاتا ہے، کیونکہ کان میں آگے پردہ ہوتا ہے، اور پردے کو کراس کر جو ہے نا وہ تیل کراس کر کے، تو کسی کا پردہ ہی پھٹا ہو کان کا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ اس میں اگر تیل ڈالتا ہے یا ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کان کا مثلا اس میں ڈراپ ڈالنے سے تو صاف ظاہر ڈراپ جو بھی ہوگی نا اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈراپ جو ہوتی ہے وہ ذائقہ دار ہوتی ہے، اس کے اندر کیمیکل وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ذائقہ کو جو ہے نا وہ حلق تک پہنچاتے ہیں یا ان کا تعلق پیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا جس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس کے لیے اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تیل کو اندر جو ہے وہ پہنچنے سے رکاوٹ بنے، تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو میں نے کہا نا، بتایا نا آپ کو کہ جس کا ذائقہ یا اس کی پہنچ جو ہے وہ پیٹ تک ہو اور اس کا تعلق جسم سے خارج ہو۔ اللہ اکبر۔ جسم سے خارج ہو مطلب کیا، یعنی اب جس طرح منہ تھوک ہے، یہ ہم جو ہے اس کو نگلتے ہیں، اب اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب یہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، داخل ہے، بالکل یہ جسم میں داخل ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو باہر کی چیز ہو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن لگوانے سے اس کے متعلق بھی ناظرین کا بھی یہ سوال ہے۔ انجیکشن بھی ایسی چیز ہے، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے انجیکشن لگانا اور دوسرا ہوتا ہے بلڈ نکالنے کے لیے انجیکشن لگانا۔ یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے وہ جس کو ہم ٹیکہ کہتے ہیں انجیکشن، جس سے جو ہے نا وہ میڈیسن کو، دوائی کو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، ایک اس کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ
ब्लड निकालने के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, इस तरह के लिए जो है ना वो जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अगर तो इंजेक्शन जो लगा है वो जो है ना ब्लड टेस्ट के लिए या मिसाल के तौर पर जो है ना ब्लड डोनेट करने के लिए लगाया गया है, फिर तो इससे जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ता रोजे को, ठीक है ना। और इसी तरह अगर जो है ना वो जिस तरह इंसुलिन वगैरह लगाते हैं, ये भी एक इंजेक्शन होता है। तो इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं इसको, जो जिससे मेडिसिन जो है वो जिससे में दाखिल हो। अच्छा, क्योंकि असल में इंजेक्शन जो है ना, इंजेक्शन का कोई अपना जायका या असर नहीं है, वो चाहे नस में लगे या जहाँ पर भी लगे, गोश्त में लगे, हड्डी में लगे, जहाँ भी लगे जो है ना, अगर उसका जो है वो ताल्लुक साफिर हड्डी में जो लगेगा वो तो जो है ना वो मेडिसिन वाला होगा। तो मेडिसिन वाला टीका इंजेक्शन जहाँ भी लगाएंगे उससे रोजा टूट जाएगा। अगर जो है ना वो सुई लगाते हैं, सुई के दाखिल करने से जिससे यानी कि जो है ना वो बारीक सी होती है, उसको जो है ना खून निकालने के लिए, तो उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि उससे एग्जिट हुई है, एंट्रेंस बंद है, एग्जिट जो है ना उस पर बंद नहीं। सही। इसी तरह कै आने से मतली है, कै उल्टी आने से तो कै में ना इसका मुतालिक 2-3 चीजें हैं वो काबिले जो है ना गौर हैं और हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। 2 चीजें होती हैं, अव्वल तो 2 चीजें हैं, एक होती है कै और एक होती है मतली। कै का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि इतनी स्पीड से इतनी तेज आना कि जिसको रोका ना जा सके, मुंह भर जिसको कहते हैं। मुंह भर का मतलब ये होता है उसको रोका ना जा सके, वो तो होती है कै। अब वो अगर उसकी 2 सूरतें हैं, एक तो ये है कि क्या वो खुद ब खुद आई है, अच्छा, या उसको लाया गया है। सही। फिर जहन में आता है भी लाने क्या कह भी लाई जा सकती है, बिल्कुल। हमारे यहाँ ना बाज़ सूरत हाल में ऐसा होता है कि बंदा रोज़े की हालत में है और उसको जो है ना भूख लगी अच्छी भली, वो नींद से बेदार था, ये वैसे भूला हुआ रोज़ा है मेरा कि नहीं है, उसने खाना खा लिया या पानी पी लिया। अब यहाँ पर एक हदीस मुबारक, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक, एक सहाबी रसूल के बारगाह में हाजिर है, या रसूलल्लाह मैंने खाना खा लिया रोज़े की हालत में। मेरे आका ने फरमाई अल्लाह का तुझ पर इनाम है, तेरा रोज़ा बाकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने रोज़े की हालत में खाया उसको अल्लाह ने खिलाया, भूल कर खाया, अब उसका रोज़ा नहीं टूटा। अगर कि उसने 5, 7, 10, 15 रोटियां खा ली, हड़प कर गया, ठीक है, उसका रोज़ा नहीं टूटा। तो इसी तरह अगर पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इस तरह की जो भी चीज है, मतलब याद नहीं रहा, रोजा याद नहीं था, रोजा याद नहीं था, तो फिर तो जो है रोजा नहीं टूटा। अब इसमें ये कई अहबाब हमारे जो है ना, अल्लाह पाक जो है ना हम सबको इल्म में दीन की तौफीक अता फरमाए समझने की। हमारे कई दोस्त अहबाब जो है ना ला इल्मी के तौर पर जब कुछ खा पी लेते हैं ना, तो वो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं या ऐसा तरीके ख्याल करते हैं, वो कहते हैं तो हमने खा लिया, इसको बाहर निकाला जाए। तो अब ये निकालना ये गलत है। सही। और जानबूझ कर उल्टे करना ये रोजे को तोड़ देता है। वो खुद ब खुद जितनी मर्जी आ जाए रोजा, खुद ब खुद आ जाए, उससे रोजा जो है वो उंगली मार के जानबूझ के साथ उंगली मार कर, अगर तो उस बंदे को पता नहीं है फिर तो ये लाइल में इससे रोजा मकरूह होगा। लेकिन अगर उसने जिसको पता भी है रोजा टूट जाता है, फिर भी अगर वैसे हरकत कर रहा है तो फिर इससे रोजा जो है वो टूट जाएगा। और दूसरी चीज होती है मतली, एक कै और एक मतली। मतली का मतलब जिसे हम कहते हैं खाना खा लिया, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया या मिसालेदार खाना खा लिया, तो उससे डकार आ जाता है। डकार 2 होते हैं, एक होता है पेट के अंदर डकार है, उससे तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा डकार आता है इसकी वजह से खाना जो है वो उभर आता है, अगर जब मुंह तक भी आ गया उसको फिर भी निगल लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता। मतली से नहीं कि रोजा हल्का डकार जिसको रोक सकता है बंदा, उसको मुंह बंद करके या वैसे भी अगर रोक सकता है तो उससे रोजा नहीं टूटता। आखिरी सवाल मैं आपसे अर्ज किया करूँगा, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी वजाहत फरमाई इन चंद चीज़ों के हवाले से। आखिरी सवाल ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जब उठते हैं तो उनके वालिद उनको कह रही होती है कि सहरी का टाइम एक दफ़ा ऐलान हो गया, भी टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन वो अपने बच्चों को कह रही थी कि नहीं बेटा, कारी साहब ने अभी अजान भी देनी है, अजान की अभी आवाज़ भी आनी है, अजान अभी हो रही है, जब तक ये ख़त्म नहीं होती तो सहरी का टाइम है, तो आप खाते रहो। तो क्या ऐसा कुछ है कि वो सहरी का टाइम जब ऐलान हो गया कि टाइम खत्म हो गया तो वहाँ हर चीज़ खत्म कर दे, मतलब खाना पीना बंद कर दे, या वो खाता रहे? असल में जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है ना, हमारे यहाँ जो ऐलान किया जाता है कि रोज़ेदारों जी सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, वो ये नहीं कहते भी ख़त्म होने वाला है, वो कहते हैं ख़त्म हो चुका है।
جو مثال کے طور پر ہمارے علماء کی مشاورت اور سائنسی تحقیق کے ساتھ یہ کیلنڈر بنایا گیا ہے نا، اس کے مطابق جو اعلان کیا جاتا ہے وہ ٹائم کے ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اب اس کی صورتحال میں جو ہمارے جو مشہور ہے کہ یہ اذان ہونی ہے یا یہ ہونا ہے، یہ ٹائم کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ جو اذان ہے وہ اذان نماز فجر کے لیے صحیح، فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ ٹائم کے ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ جب اعلان کر دیا جائے اس کے بعد کھانا کھایا جائے، بلکہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کا روزہ وہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی اس نے سارا دن بھوک کاٹی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کے جو ہے نا وہ گوش گزار کروں کہ اگر کسی کے مثال کے طور پر کھانا کھا رہا تھا، ادھر سے اعلان ہوا جی ٹائم ختم ہو گیا، تو اب اس نے منہ میں برکی ڈالی ہوئی ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ جو چیز منہ میں ہے نا اس کو آپ اندر جانے دیں، صحیح ٹھیک ہے نا، اب اس کو آپ اندر جانے دیں، اس سے جو ہے آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو اعلان کر دیا گیا ہے اب جو نیکسٹ چیز جو ہے، اگر پانی پی رہے ہیں منہ میں گلاس ہے تو آپ جو ہے اس کو روک دیں۔ اب پھر یہ ہے کہ ہمارے سیانے لوگ ہیں، ہم لوگ ایک بڑا سا گھونٹ بھر لیا جی نہیں تو نکال لیتے۔ ہاں، اب اس میں کیا ہے، بہتر یہ کہ آپ جس حد تک پہنچے ہوئے، جب اعلان کر دیا آپ کو پتہ چل گیا اسپیکر چل گیا ہے، آواز بھی ٹھک ٹھک کی آواز آ گئی ہے، اب آپ بند کر دیں، بس جو کھا لیا کھا لیا، جو نہیں کھایا بس آپ اس پر جو ہے صبر کر جائیں، تو اللہ پاک جو ہے آپ کا روزہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے سلسلہ کا اختتام ہوا، نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیا موضوع لے کر نئے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔